صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے آج نماز کی شرائط کا بیان ہو رہا ہے۔ نماز کی شرائط وہ لازمی اور ضروری ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ پہلی شرط ہے کہ نمازی کا بدن پاک ہو۔ بدن پاک ہونے سے مراد کہ بدن پر نجاست بھی نہ ہو اور باوضو بھی ہو۔ دوسرے جس کپڑے پر نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہو، اور جن کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی عذر، بیماری، مثلاً پیشاب کی قطروں کی مستقل آ رہے ہیں، یا کہیں سے خون رس رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے اور رک نہیں رہی، تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو وضو ہو نہیں سکتا، ہم پاک ہو نہیں سکتے، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ غلط ہے۔ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا خون ہو، پیشاب ہو، پیپ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ مستقل نکلے جا رہی ہے اور اس کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، اتنا ٹائم نہیں، اتنا وقفہ نہیں ہے، وضو کرے گا، وضو کے بعد جو ہے وہ نجاست نکل جائے گی، نماز کے دوران نکل جائے گی، تو وہ شخص شرعی طور پر معذور ہے۔ اور معذور کا حکم یہ ہے کہ بس وقت شروع ہوتے ہی ایک وضو کرے۔ اب چاہے پیشاب کی بیماری ہے تو وہ قطرے آتے رہیں، چاہے خون نکل رہا ہے تو وہ نکلتا رہے، وضو کر کے وہ نماز پڑھ لے۔ اب اس کے نجاست کے نکلنے سے، وہ نجاست جس میں عذر ہے اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، جو دوسری چیزیں وضو توڑنے والی ہیں ان سے ٹوٹ جائے گا، تو وہ معذور ہوتا ہے اور وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، چاہے وہ اس کا سلسلہ نجاست نکلنے کا جاری رہے۔ اب اس کے لیے کپڑوں کی پاکی کا حکم کیا ہے کہ کپڑوں پہ مستقل خون نکل رہا ہے، وہ لگ رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے، وہ لگ رہی ہے، کہ اگر اسے یقین ہو کہ میں ایک مرتبہ کپڑا دھو لوں گا یا دوسرے کپڑے پہن لوں گا اور نماز سے فارغ ہو جاؤں گا وضو کر کے، تو نماز سے فارغ ہونے تک دوبارہ کپڑوں پر نجاست نہیں لگے گی، اتنا وقفہ رہے گا نکلنے میں نجاست کے، تو پھر تو کپڑوں کا بدلنا یا اس کو دھو کر پہننا اس پر لازم ہے۔ اور اگر یہ یقین نہیں بلکہ غالب گمان یہ ہے کہ وضو کروں گا اس کے بعد دوبارہ نجاست نکل آئے گی، کپڑوں پہ لگ جائے گی، یا نماز کے درمیان نجاست نکل آئے گی، کپڑوں پہ لگ جائے گی، تو اب کپڑے بدلنا بھی واجب نہیں، اس کو دھونا بھی واجب نہیں، انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ اس لیے نماز معاف نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، نماز پڑھے ہر حال میں۔ جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، اور جگہ سے مراد کیا ہے؟ پاؤں رکھنے کی جگہ، جہاں پر اس کے پاؤں ہیں زمین پر وہ پاک ہو، ہاتھ رکھنے کی جگہ، گھٹنے رکھنے کی جگہ، اور جہاں پر ناک اور پیشانی سجدے میں رکھے گا وہ جگہ، بس اتنا حصہ زمین کا پاک ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اگر اتنی جگہ پاک ہے اور اس کے ادھر اور یا ادھر آگے پیچھے نجاست اس جگہ پر لگی ہوئی ہے، زمین پر یا جس کپڑے پر پڑ رہا ہے اس کپڑے پر، لیکن جہاں پر اس کے جسم کے اعضاء لگ رہے ہیں وہ حصہ پاک ہے، تو نماز ہو جائے گی۔ مثلاً ایک بڑی چادر ہے، اس کا ایک حصہ ناپاک ہے، دوسرا حصہ پاک ہے،
تو اگر اس کے پاس کوئی اور کپڑا ہے تو پھر تو اس کے اوپر نماز نہ پڑھے، دوسرے پاک کپڑے پہ پڑھے، اور اگر کوئی اور کپڑا نہیں ہے تو اس کے پاک حصے پر نماز پڑھ لے۔ اسی طرح نماز کی جو ایک شرط ہے وہ ہے سطر کا چھپانا۔ سطر کو چھپائے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے شروع سے لے کر آخر تک سطر کو چھپانا فرض ہے۔ اب سطر کیا ہے اور کتنا ہے یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، جہاں پہ گھٹنے ختم ہو رہے ہیں وہ سطر میں شامل ہے، پورے گھٹنے مکمل، کہ جہاں تک گھٹنے ختم ہو وہ سطر ہے۔ اس کو چھپانا اتنے حصے کو نماز میں بھی شرط ہے، اور اتنے حصے کو چھپانا دوسرے لوگوں کے سامنے بھی شرط ہے، باہر اجنبی لوگوں کے سامنے بھی چھپانا شرط ہے، گھر والوں کے سامنے بھی اتنے حصے کو چھپانا لازم ہے، فرض ہے۔ کیا مطلب؟ نماز میں تو خیر سمجھتے ہیں سب کتنے حصے کو چھپانا ہے۔ ایک دو مثالیں میں عرض کر دوں نماز کی بھی۔ بہت سے لوگ ایسی پینٹ پہنے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ناف کی سیدھ میں جو پیچھے کمر کا حصہ ہے، بالکل اگر اس کی سیدھی لائن گھمائی جائے تو جہاں پہ کمر کا سیدھا حصہ ناف پہ آئے گا وہاں سے بھی سطر شروع ہو جائے گا، تو کمر کے اس حصے کو بھی چھپانا شرط ہے۔ اب وہ بیچارے پینٹ پہنے ہوتے ہیں، شرٹ چھوٹی ہوتی ہے، سجدے میں گئے، شرٹ اوپر ہو گئی، پینٹ نیچے ہو گئی۔ اب جو کمر کا نچلا حصہ ہے جو سطر میں شامل ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو ان کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ شرٹ اور پینٹ والے نماز کے اندر اس کا خیال کریں کہ اگر ان کا یہ پچھلا حصہ نظر آئے گا ناف کی سیدھ میں لکیر کھینچ کے دیکھ لیں، اگر وہ حصہ کمر کا نیچے والا جو حصہ ہے وہ نظر آئے گا تو نماز نہیں ہوگی سجدے کے اندر۔ یہ تو نماز کی مثال ہے۔ اب نماز کے علاوہ سطر، آج کل یہ رواج چل پڑا ہے کہ جی وہ اس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں کہ گھٹنے بھی کھلے ہوئے ہیں اور گھٹنوں سے اوپر ران کا بھی حصہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ کوئی اختلافی نہیں ہے، اس میں کوئی مسلک کا اختلاف نہیں ہے کہ جی دیوبندیوں کا مسئلہ کچھ اور ہو، بریلویوں کا کچھ اور ہو، اہل حدیثوں کا کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تینوں مسلکوں کا سب کا متفقہ مسئلہ ہے کہ یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس حصے کو چھپانا فرض ہے، گھر کے اندر بھی فرض ہے، گھر سے باہر بھی فرض ہے، کہ ایسے کپڑے پہن کر گھر سے باہر جائیں کہ جس میں گھٹنے نظر آ رہے ہیں یا رانوں کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں کبیرہ ہے، کبیرہ۔ اس لیے اس کو چھپائیں باہر بھی۔ گھر میں بیٹا باپ کے سامنے کھولے، گھٹنے کو کھولے یا ران کا کوئی حصہ کھولے یا ناف سے نیچے کا حصہ کھولے، گھر کے اندر بھی اس کا چھپانا فرض ہے۔ باپ کے اوپر بھی چھپانا فرض ہے اولاد سے، اولاد پہ بھی، بیٹوں پہ بھی فرض ہے باپ سے، ماں سے۔ یہ سطر سب سے چھپانا فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں سے چھپانا فرض نہیں ہے یا باپ سے چھپانا فرض نہیں ہے۔ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اپنے اپنے ذہن کے مطابق، کہتے ہیں اسی ماں نے تو اتنی عمر تک ہمیں نہلایا دھلایا، ہمارا استنجا کرایا، اس سے کیا چھپانا۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ یہ بچپن میں تو ماں ہی کرے گی، لیکن جب سمجھدار ہو گئے، بچپن گزر گیا، اب اس کے محتاج نہیں، اب ماں سے چھپانا سطر کو فرض ہے۔ تو یہ باتیں گھر میں سکھانی چاہیے بچوں کو اور بچیوں کو کہ بھائی بہن کے سامنے اپنے گھٹنے اور رانے کھولے بیٹھا ہے، ماں کے سامنے کھولے بیٹھا ہے، باپ کے سامنے کھولے بیٹھا ہے، یہ بالکل گناہ ہو رہا ہے، حرام ہو رہا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کے نزدیک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو مرد حضرات بالکل چھپائیں، اپنے گھر کے اندر بھی چھپائیں، گھر کے باہر بھی چھپائیں۔ تو اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اور کتنا حصہ کتنی دیر کھلا رہے؟ اگر کسی عضو کا جو سطر کے اندر شامل ہے وہ عضو، اس کا چوتھائی حصہ
پورے ایک رکن کی مقدار کھلا رہا. ایک رکن کی مقدار کیا ہے؟ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنا. یہ ایک رکن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک رکن ہو گیا. اگر اتنی دیر تک کوئی بھی چوتھائی، پورا عضو نہیں، کسی عضو کا چوتھائی کا مطلب ہوتا ہے 1/4 حصہ، اگر وہ حصہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد. اس لیے اس کا خیال کریں کہ نماز کے اندر بھی سطر کو چھپائیں اور نماز کے علاوہ بھی.